الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ توریت اترنے سے پہلے آپ فرما دیجئے کہ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ معزز حاضرین، اس چوتھے سپارے میں بھی یہودیوں کے دلی عداوت کا ذکر چل رہا ہے، یعنی یہودی قوم ہمیشہ سے یہی چاہی ہے، یہی کرتی آئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کہا جائے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں، یہی ان کا وتیرہ، یہی ان کا مقصد۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیغمبری جو ان کے اندر آ رہی تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، بجائے ان کے قبیلے میں یا اس قوم میں پیغمبری آنے کے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیغمبری منتقل ہو۔ بس یہی پرخاش ہے، یہی پریشانی ہے ان کو کہ وہ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ کچھ کہنا سننا اور ان کی نسبت سے مسلمانوں کو پریشان کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج بھی جتنے قوم، جتنے فرقے، آج بھی مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کے جتنے بھی حربے اور مسلمانوں کو کہ ممالک کو توڑنے کے حربے دنیا میں جہاں کہیں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس کا اصل مشن، اس کا اصل مرکز یہودیت ہے، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں سے کسی بھی حالت میں ہم اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان کے مددگار ہیں نصارہ، پلاننگ ان کی ہے اور مدد نصارہ کی۔ جیسے اسرائیل ہے تو اس کی مدد امریکہ کر رہا ہے، انگلینڈ کر رہا ہے جی، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ان لوگوں کا حال ہے جو نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ان لوگوں مسلمان اور اسلام کے خلاف اگر ایک ہونا ہے تو پوری قوم، یہودی سے لے کر نصرانی سے لے کر کافر و مشرک سے لے کر ہر قوم کا ہے ایک، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ کرنا ہے تو وہ ایک، اس کا پلان، منصوبہ، اس کو ہوا دینے والا کون؟ جس کو آج کی دنیا میں بنی اسرائیل کا ہے۔ اور یہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خلاف نہیں تھے،
ان کے دور میں جو انبیاء آتے تھے ان کے بھی خلاف تھے. اس قوم میں بہت سے نبی آئے مگر اس قوم نے نبیوں کو ستایا یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں پیغمبری تھی تو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں چینج کیا گیا؟ اسی قوم میں اگر پیغمبری آ جاتی. تو یہ جو بات ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ نے عذاب کے طور پر اس قوم کو پیغمبروں سے محروم کر دیا. اس قوم کو پیغمبری سے محروم کر دیا. یعنی تم ایسے ناکارہ ہو کہ تمہارے اندر پیغمبر کو بھیجنا ہم بند کر دیں. تو پیغمبر بند کس کی وجہ سے کر دیے گئے؟ پیغمبری کا سلسلہ وہ بھی یہودیوں کی وجہ سے. انہی کی وجہ سے ان کے قوم میں پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. وہ کیا کرتے تھے؟ گستاخی کرتے تھے پیغمبروں کو ستاتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ میرے محبوب بندوں سے تم اس طرح سلوک کرتے ہو، لہذا تم پر میری ناراضگی، میرا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اندر کیا نہیں رہے گی؟ پیغمبری نہیں رہے گی. اب جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کے تشریف لانے کے بعد جو حضور کی گستاخی، پوائنٹ کو بہت اہمیت کے ساتھ غور کرنا. قرآن کی آیت اور قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے ان پر عذاب آ گیا، ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی کہ مولا جیسے بھی ہو میری امت ہے، میری امت پر تو دنیا میں عذاب نازل نہ فرما. جیسے یہودیوں پر کر دیا تھا، نصارہ پہ کر دیا تھا، ایسے دنیا میں تو ان پر عذاب نازل نہ کر. یہ تو وہ دعا ہوئی. دوسری چیز، اس میں پیغمبری ختم ہو گئی، اس قوم میں سے سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا. اب حضور اولاد اسماعیل میں سے آئے اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی. نبی ختم ہو جانا الگ چیز، نبوت ختم ہو جانا. نبی کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، ان میں ختم کر دیا، ان میں نبی نہیں آئیں گے. اب حضور آنے کے بعد نبوت اب نہیں رہے گی، حضور ہی کی نبوت ہے. حضور کو خاتم النبیین. تو بات سمجھ میں آئی؟ بنی اسرائیل میں سے نبوت کس لیے ختم ہو گئی؟ بولیے. وہ انبیاء کے گستاخ تھے، نافرمان تھے، گستاخ تھے. جب اس قوم پر نبوت کا سلسلہ تھا تو خدا کی عنایتیں تھیں. نبیوں کا سلسلہ جب اس قوم میں تھا تو اس قوم پر خدا کی عنایتیں تھیں. اور جب ان کی گستاخیاں بڑھ گئیں، نبوت نبیوں کو بھیجنا بند کر دیا، تو یہ خدا کا ان پر عذاب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں نبوت ہو یا اس زمانے سے لے کر قیامت تک ولایت ہو، یہ اسی کو ملتی ہے جس قوم کے اندر ادب ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، ورنہ چھین لیا جاتا. جی تو اب یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد ان یہودیوں کا ذکر یہاں پھر آ رہا ہے. گزشتہ آیت میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب چیز قربان کرنا پسند ہے. تم میں اس وقت تک کامیابی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خدا کے راستے میں خرچ نہ کرے، قربان نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کون سی چیز پسند کرتا ہے جو ہمیں محبوب ہے؟
جی یہاں سے ایک بات، مثلاً ہم 4 دن کا گوشت نہیں کھاتے، اب تو کھانے کا زمانہ، اتار لیتے ہیں، فریج آ گیا، اس سے ہٹ کر، فریج سے ہٹ کر بات کی، پھٹا کپڑا ہم پہننا نہیں پسند کرتے، کپڑا پھٹ گیا ہے تو ہم پہننا پسند نہیں کرتے، نیا کپڑا وہ بھی قیمتی لا کر پہننا پسند کرتے ہیں، تو جب خراب پھٹا کپڑا پہننا ہم پسند نہیں کرتے تو وہ پھٹا کپڑا غریب کو دینا کیوں پسند کرتے؟ تو ہمارے لیے محبوب چیز کون سی ہے؟ نیا کپڑا، اچھا کپڑا، بہترین کپڑا ہمیں کیا ہے؟ پسند ہے، محبوب ہے، تو خدا کے راستے میں بھی وہی کپڑا دو جو ہمیں پسند ہے۔ پھٹا کپڑا اٹھایا غریب کو دے دیا، پھینکنے کا کپڑا اٹھایا غریب کو دے دیا، گاڑی پہنچنے کا کپڑا تھا اسے اٹھا کر غریب کو دے دیا اور خیرات کر رہا۔ 2 میٹر کپڑا ہمیں بس نہیں آتا، نہ شرٹ بنتا ہے نہ جبہ ہوتا ہے جی، جب 2 میٹر کپڑا ہم کو پسند نہیں آتا، ہمارے لیے بس نہیں آتا، تو 2 میٹر کپڑا غریب کے لیے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو زکات دیجئے، قربانی کیجئے، خیرات کیجئے، نیکی کیجئے، یہ سب اس آیت کی روشنی میں کیا کیسا کرنا چاہیے؟ اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ چیز، یہ ہے خیرات، یہ ہے صدقہ، یہ ہے نیکی، یہ ہے بر۔ اچھا کھانا ہم پسند کرتے ہیں، اچھا کھانا ہم پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے؟ اب غریب کو 3 دن کا اتارا کھانا کیوں دے دیتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی تو پیٹ ہے، تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسی کھانے میں اس کو شریک کر لو، یا نہیں تو اتنا ہی کھانا اس کو دے دو۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ میں محبوب چیز دینا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اس وقت تک کوئی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خدا کے راستے میں قربان نہ کرے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہ پیاری چیزوں کا رب کی طرف سے حرام کر دینا کبھی عذاب کے لیے ہوتا ہے، کبھی خواہش کے لیے ہو جاتا۔ اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ پر 2 چیزوں کو حرام قرار کر لیا، ایک اونٹ کا گوشت، دوسرا اونٹ کا دودھ، یہ نہیں پیوں گا جی۔ تو یہ ان کی اپنی پسند تھی، ان کی اپنی منت تھی، ان کا اپنا نیاز تھا۔ تو یہ تحریم الگ چیز ہے اور عذاب الگ چیز ہے۔ تحریم اپنے آپ پر کچھ چیز کو حرام کر لینا، روک لینا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آدمی کھا سکتا ہے حلال چیزیں، مشروبات میں جائز چیزیں، حلال مشروبات پی سکتا ہے، جیسے دودھ ہے، جیسے شربت ہے، جیسے پانی ہے، جیسے چائے ہے، یہ پی سکتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے، مگر رمضان کا مہینہ آ گیا اور روزے کی نیت کر لیا تو اب اس حلال کو کیا کر لیا اپنے اوپر جی۔ داڑھی بنا سکتا ہے، سنور سکتا ہے، بال سجا سکتا ہے، بہترین کپڑے پہن سکتا ہے، مگر یہی آدمی احرام باندھتا ہے تو اپنے اوپر، تو اللہ کی رضا کے لیے بعض جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو تحریم کہتے ہیں، سمجھے؟ اور بعض چیزیں جس کو منع کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے ان کے اوپر، تو اللہ کی طرف سے اگر ہے تو وہ عذاب ہے،
بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ تحریم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بات کا شان نزول سمجھیں گے آپ، سنیں گے تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک بار یہودی، مدینے میں زیادہ یہودی تھے مکے کے مقابلے. مکے میں کون لوگ زیادہ تھے حضور کی حیات ظاہرہ میں؟ کافر و مشرک. کافروں میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بہت دور سے آئے سمجھنا چاہیے. کافر و مشرک زیادہ مکے میں، یہودی لوگ زیادہ مدینے میں. کافر و مشرک منافق نہیں ہوئے، ریجیکٹ کیا، انکار کر دیا. ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، بت پرستی ہم کرتے رہیں گے. یہ کس نے کہہ دیا؟ مکے والوں نے. مکے والوں نے. مدینے میں انکار کرنے والی تعداد بھی تھی مگر زیادہ یہودی تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار نہیں کیا، ایمان لا کر، اوپر سے ایمان لا کر اندر سے کام کرنے لگے. منافق. تو منافقین کہاں زیادہ ہوئے؟ مدینے میں. مدینے میں زیادہ منافقین ہوئے. کیوں؟ وہ کون سی قوم تھی؟ یہودی قوم تھی، جو بظاہر اسلام کی طرف آئے اور اندر سے ان کے دلوں میں ایمان نہیں. سمجھ؟ قرآن نے باقاعدہ کہہ دیا ان کے بارے میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسول واللہ یشهد انک لرسول ان المنافقین لکاذبون. جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، کہتے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشهد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کو معلوم ہے، اللہ علم رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. یہ آ کر آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کا کہنے سے کیا ہونے کا؟ اللہ کے علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر اللہ کی گواہی کیا ہے؟ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافق ہیں، جھوٹ ہے. سمجھنا یہ بات آپ کی؟ تو قوم یہودی قوم جو تھی مدینے میں، ان میں سے کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پوچھنے لگے کیا آپ دین ابراہیمی پر قائم ہیں؟ اور آپ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا عامل بتاتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اعمال حضرت ابراہیم کے دین کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں میں دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کے خلاف ہیں. آپ نے پوچھا، حضور نے پوچھا وہ کون سے اعمال ہیں جو دین ابراہیمی کے خلاف ہیں؟ آپ ہمیں وہ کون سی بات دیکھ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے خلاف؟ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا مگر آپ کے پاس وہ حلال ہے. کیا بات پوچھی؟ کہا انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کیا تھا؟ حرام تھا. اگر آپ اسی دین پر آئے ہیں تو آپ کے پاس کیوں وہ حلال ہے؟ تو اس کے اپوزٹ پہ بات ہے، اس کی مخالفت میں اگر عمل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس دین کے پابند نہیں ہیں. معاذ اللہ. یہ کہنا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی میں نہیں تھا. اگر تم اس بات میں سچے ہو تو توریت لے کے آؤ. جی کیا لاؤ؟ توریت لے کے آؤ اگر اس بات میں سچے ہو. تو آپ نے برجستہ جو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کے فرمائی اے جبریل جاؤ یہودیوں کی تردید میرے محبوب کی تائید میں یہ آیت لے کے. یہودیوں کی تردید اور میرے محبوب کی
میرا محبوب جو فرما رہے ہیں بالکل برحق ہے، اور یہودی جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ حضور نے کیا منگوایا؟ لاؤ لاؤ اگر تمہارے پاس تو، اور ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کے بتاؤ۔ یہ آپ نے فرمایا، اس آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں سے چند باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس آیت کی روشنی میں چند باتیں ہمارے سامنے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں جو بیان ہو رہا ہے وہ ہسٹری ہے، تاریخ۔ یہودی قوم ایسی تھی، وہ لوگ ایسے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بیان تھا، سمجھے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ تو قرآن تاریخ بھی بتاتا ہے تاکہ مسلمان تاریخ سے بے خبر نہ ہو۔ تو تاریخ کا علم بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام میں ہسٹری کا بھی علم اہمیت ہے۔ ہسٹری پر چونکہ قرآن میں 3 چیزیں بیان ہوئی، ایک ہے احکام، کیا ہے؟ احکام، کرو مت کرو، کرو مت کرو، نہیں معروف نہیں، معروف نہیں، سمجھے؟ یعنی کرو یہ کرو یہ مت کرو، وہ کرو یہ مت کرو، سچ بولو جھوٹ مت بولو، جھوٹ سمجھے، جھوٹ مت بولو، سچائی کے اوپر قائم رہو، نماز پڑھو، نماز سے غفلت مت کرو، روزہ رکھو، روزہ مت چھوڑو۔ یہ سب کیا ہے؟ احکام۔ حج کرو تو ایسا، روزہ رکھو تو ایسا، قربانی کرو تو ایسا، یہ سب کیا ہیں؟ احکامات، سمجھے؟ عوامر و نواہی کہتے ہیں اس کو، عوامر و نواہی، کرو میں عوامر، مت کرو میں نواہی، یہ قرآن میں بیان ہے۔ دوسری بات ہسٹری، تاریخ۔ یہودی ایسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایسا تھا، نمرود ایسا تھا، شداد ایسا تھا، قارون کا یہ حال تھا، حامان کا وہ حال تھا۔ یہ پوری چیزیں کیا ہیں؟ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ تاریخ، تاریخ۔ اور تیسری چیز جو قرآن میں بیان ہے وہ راز و رموز، کیا ہیں؟ راز و رموز، اسرار و حکم۔ جی اب جو معرفت کا چوغا پہن کے بیٹھے ہیں لوگ، پیری مریدی کرتے ہوئے معرفت کا چوغا پہن کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، سب کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ اس میں قرآن سے ہٹ کر ہے وہ چیزیں، تو معرفت نہیں وہ، بلکہ وہ کفر ہے جو قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز بتاتا ہے۔ تو عوامر و نواہی، تاریخ اور راز و رموز۔ حقیقت محمدی کیا ہے؟ قرآن بول رہا ہے۔ خدا کے پتے کیا ہیں؟ قرآن بول رہا ہے۔ خدا کہاں ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ اب قرآن بتا رہا ہے، یہ لے کر کے قرآن پڑھ کر میں بہت پڑھ لیا بولا تو نہ اسے عوامر و نواہی معلوم، سمجھے؟ اس کا ایک ایک مقام ہے، اس مقام پہ پہنچ کے وہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ عوامر و نواہی معلوم کرنا ہے تو مدرسے کو جانا ہوگا، عالم کے پاس جانا ہوگا۔ اس میں دیکھ لیا تھا، جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وضو میں 4 باتیں ہیں، سمجھے؟ منہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ حکم ہے قرآن۔ کتنا دھونا، کیسا دھونا، یہ پوری تفصیل قرآن کے اندر نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے کرنا، کون سی نماز فرض ہے، کون سی نماز سنت ہے، کون سی نماز مستحب ہے، کس نماز میں سمجھیں کیا پڑھنا ہے، یہ سب قرآن سے میں پورا وضاحت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہا کی ضرورت ہے، فقہا کی باتیں معلوم کرنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، اور مدارس سے حاصل کر کے آنے والے علماء کی خدمت کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات کیا ہے؟ تاریخ۔ تاریخ قرآن نے مختصر سا واقعہ بیان کیا، فلاں کا ایسا فلاں،
اس کی تفصیل کے لیے قصص القرآن، قرآن کے واقعات، سمجھے؟ یہ مورخین سے بات کر، جی تاریخ لکھنے والوں سے سمجھنا، جیسے عالم کے پاس جا کر مسائل جاننا، جیسے ہسٹری والے کے سے مل کر ہسٹری معلوم کرنا، ایسے ہی راز و رموز کے لیے اولیاء اللہ سے ملنا۔ اس کے بغیر نہ فقہ سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر نہ تاریخ سمجھ میں آئے گی، ان کے بغیر نہ خدا کی ذات کا پتہ ملے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو پہلے اس آیت کی روشنی میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ پڑھنا، اور آج کل آپ کے لیے کوئی دشواری کی بات نہیں ہے کہ اردو میں ہر بات اردو میں آ گئی ہے، مگر اپنی سمجھ سے سمجھیں گے تو اردو پڑھنا بھی آنا چاہیے، لڑدو کو اردو پڑھنا آنا چاہیے، لڑدو کو اردو پڑھنا آنا چاہیے۔ اردو پڑھنا نہیں آتا تو کیا سمجھے گا؟ سمجھنا نہیں آئے گا تو کیا اس پر عمل کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی ایک محنت ہے۔ تو ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ علم تاریخ حاصل کرنا چاہیے، سمجھے؟ اسلام تاریخ معلوم کرنے سے منع نہیں کرتا، سمجھے؟ پھر اور ایک بات، تاریخ صرف قرآن میں جو بیان ہوئی وہی نہیں، ملکوں کی تاریخ پڑھنا ہوگا آپ کو، جیسے فلسطین کیسے بنا، مسلمانوں کے ساتھ امریکہ نے اور یہودی نے اسرائیل نے مل کر فلسطین پر کیسے قبضہ کیا، کیا ہوا، یہ ہسٹری آپ کو جی۔ ایسے ہی اسلامی ہندوستان میں مسلم بادشاہ کیسے آئے، یہ ہسٹری آپ کو جاننا۔ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا، اسلام کیسے آیا جی۔ اگر تاریخ نہیں پڑھیں گے، وہ معلوم نہیں رہے گا آپ کو، تو کیا ہوگا؟ آپ کے باپ دادا کافر تھے، یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے باپ دادا کافر تھے، یہ نواب بادشاہ لوگ آئے، نواب لوگ آئے، انہوں نے اپنی تلوار کے زور سے ظلم کیا اور لوگوں کو زبردستی کیا مسلمان، یہ آج کہتے ہیں، اور مسلمان اس کا جواب عام طور پر نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس کو کیا معلوم نہیں ہے؟ تاریخ معلوم نہیں ہے۔ نوابوں نے ظلم کیا، بادشاہوں نے ظلم کیا، اس ملک پر قبضہ کیا، سمجھے؟ اجودھیا میں فلاں چیز تھی، اس کو انہوں نے سمجھے بدل دیا، تبدیل کر دیا، سمجھے؟ اب اس میں بھی جو کم علم ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، جس کے پاس علم کم ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ علم نہیں ہے جو علم ہونا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے؟ سگنیچر کرتا ہے۔ تو مرنے مارنے کے لیے جذباتی آدمی، اور اندر سے ایسا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کے سب باتیں لے کر کیا کرنا ہے، اجودھیا میں جو ہو رہا ہے وہ ایک مسجد کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، مسلم نوابوں نے جو ظلم کیا ہے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، ایسے کچھ پڑھے ہوئے لکھے لوگوں کو گورنمنٹ کیپچر کرتی ہے، ان کو اپنا ہم نواب بنا لیتی ہے، اور وہ سلو پوائزن اس مسلمانوں میں چھوڑتے ہیں، اور مسلمان اس لیے عاجز آ جاتا ہے، یعنی تو سزا بھگتنے کے لائق نہیں رہتا ہے، یعنی تو جواب دینے کی کیپیسٹی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوا، تاریخ کا علم رکھنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، چاہے رکھنا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آپ نہیں ہیں۔ آ کر حضور کے دربار میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے دین پر نہیں ہے، کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس
ان کے اعمال الگ تھے، آپ کے اعمال الگ ہے، کیا فرق ہے بتاؤ؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ توریت میں جو ہے کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت، دودھ کا دودھ، یہ دونوں حرام تھے اور آپ کے پاس حلال ہیں۔ آ کر انہوں نے کہا ایک تاریخی بات تھی، ایک بات کیا تھی؟ تاریخی بات تھی، گزری ہوئی چیز ہے، تاریخی بات تھی۔ جب انہوں نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ توریت، لاؤ بتاؤ۔ تو گویا تاریخی بات معلوم کرنا یہ اسلام حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں یہ، لوگ حضور کے علم غیب پر جو انکار کرتے ہیں ان کو منہ پر تماچا مارا جا رہا ہے۔ حضور کو کوئی علم نہیں تھا، حضور جانتے نہیں تھے، حضور امی تھے، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ معاذ اللہ ایسی باتیں کرنے والوں کو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آ کر توریت دکھایا نہیں، ان سے حضور نے بات کی، بحث کی، توریت میں ہے، انہوں نے بتایا، تو حضور نے کیا کیا؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ، توریت میں چیز نہیں ہے، لاؤ دکھاؤ۔ تو جب یہ حضور نے طلب کیا تو وہ لوگ بغلیں جھانکنے لگے، بتانے کے لیے تیار نہیں، لائے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ یا معاذ اللہ امی کہہ کر لوگوں کو بہکانے والوں کے لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کا علم حضور کو دیا، تمام باتوں کا علم حضور کو دیا، اتنا علم دیا کہ توریت آپ پر نازل نہیں ہوئی۔ جی، توریت آپ پر نازل نہیں ہوئی، توریت آپ کے سامنے نہیں آئی، مگر حضور کو یہ معلوم کہ توریت میں کیا تھا۔ حضور کو اتنا معلوم کہ توریت میں کیا ہے، یہ جب حضور کو معلوم ہے تو قرآن جو آپ پر نازل ہوا اس میں کیا ہے کیوں نہ معلوم۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم سے نوازے گئے، معلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ دو چیزیں حرام کر لی تھی، کون سا؟ ان کا گوشت اور اب یہودی اگر یہ کہنے لگے انہوں نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا وہ ان کی پوری اولاد میں وہ جاری ہے، یہ توریت میں لکھا ہوا، انہوں نے کہا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات توریت میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے اوپر کچھ وجہ سے حرام کر لیا تھا، ان پر حرام نہیں تھا، اپنے اوپر اس کی مثالیں میں نے دی ہیں، روزہ ہے، احرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ ایسا کر لینا، روزہ دار ایسا کر لیتا ہے، حاجی ایسا کر لیتا ہے، عمرہ کرنے والا ایسا کر لیتا ہے۔ ایسے ہی مخلوق میں تین قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایک مخلوق نورانی، ایک مخلوق کیا ہے؟ نورانی ہے، روحانی مخلوق ہے۔ ان کی غذا دنیا کی چیزیں نہیں، کھانا پانی روٹی ہے ان کی غذا، ان کی غذا ذکر الہی ہے، ان کی غذا ذکر الہی، اور ان کا مقصد عبادت۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے۔ وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کبریائی تقدیس کرتے ہیں، اور ان کی غذا ذکر الہی اور ان کا مقصد عبادت۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ملائکہ سمجھے اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ ان کو حکم ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہے ان فرشتوں کا، اس مخلوق کا کام اللہ کی عبادت کرنا، اس کی تقدیس بیان کرنا، اس کی تحمید بیان کرنا، اس کا سبحان ہونا پکارنا، یہ ان کی کیا ہے؟
عبادت اور ان کا ذکر کیا ہے، ان کی غذا کیا ہے، ذکر الہی. یہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے جس کی غذا طعام، ان کی زندگی کا مقصد خدمت، کھانا پینا ہے، ان کی غذا اور مقصد خدمت. کیا مطلب اس کا؟ وہ کھاتے، چارہ کھاتے ہیں، وہ بھوسا کھاتے ہیں، سمجھے، وہ گھاٹ گھڑولے، سمجھے، جو بھی کھاتے ہیں، اس سے پتے کھاتے ہیں. خدمت کیا ہے؟ گدھا ہے بوجھ اٹھا لیتا ہے، ہاتھی ہے بوجھ اٹھا لیتا ہے، بکرا ہے سر جھکا دیتا ہے، سمجھے، کٹنے کے لیے آیا، مرغی کٹنے کے لیے آئی، وہ ہماری خدمت کے لیے. ہماری خدمت کرنا کس کا کام ہے؟ جانور. حلال بن کر ہماری غذا بننا جانور. اور گدھا حرام ہے مگر ہمارا بوجھ اس کے پیٹھ پر. گھوڑا حرام ہے مگر اس کی پیٹھ پر ہمارا بوجھ، ہم اس پر سواری بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی مخلوق. کتنے قسم کی ہوئی؟ دو. اب تیسری قسم کی مخلوق وہ ہے جو جن کو انسان کہتے ہیں. ان کی فرشتوں کی صفت روحانی، فرشتوں کی صفت ان کی روحانی، اور کھانا پینا جسمانی اعتبار سے وہ حیوانی کیفیات ان کے اندر. کھانا پینا، سونا جاگنا، بیوی بچے رکھنا، یہ سب، اور ڈیل و ڈول رکھنا، یہ جسمانی چیز ہے. یہ کس کا؟ جان حیوانیت ان میں ہے، سمجھے. پھر اللہ کا ذکر کرنا، عبادت میں لگنا، یہ ان کا روحانیت. تو روحانیت اور جسمانیت، حیوانیت ملا کر ایک مخلوق ہے. ایک مخلوق وہ ہے جو صرف حیوانیت رکھتی ہے، اور ایک مخلوق ہے صرف نورانیت. تو نورانیت رکھنے والی مخلوق فرشتوں کی ہے، حیوانیت رکھنے والی مخلوق جانور ہے، حیوانیت اور روحانیت رکھنے والی مخلوق انسان ہے. اسی لیے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اب پھر انسان بھی تین قسم کے، صوفیہ فرماتے ہیں انسان بھی تین قسم کے ہیں. بعض انسان وہ ہیں جو حیوان، جن کی حیوانیت ان کی روحانیت پر غالب ہے. روحانیت پر کیا غالب آ گئی؟ حیوان. کھاتے رہنا، وہ کرنا، دنیا کمانا، وہ بنانا، بلڈنگ بنانا، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ خواہش پوری کرنا، اے سی میں رہنا، ادھر اڑنا ادھر اڑنا، سمجھے. روحانیت ان کی پست ہو گئی، حیوانیت غالب آ گئی. ایک مخلوق وہ ہے، ایک قسم وہ ہے، سمجھے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ جسمانی غذا میں مشغول ہو کر یہ روحانیت سے بھول گئے. دوسری قسم کی مخلوق یہ ہے جن پر روحانیت غالب ہے اور جسمانیت مغلوب. روحانیت غالب ایک وہ مخلوق ہے، یہ انسان کی ایک قسم وہ ہے جن پر حیوانیت غالب ہے، اور ایک قسم وہ ہے جن پر روحانیت غالب ہے. اب وہ دنیا والوں سے کوئی سروکار نہیں، ملتے ہی نہیں، سمجھے. بس وہ جنگلوں میں ادھر ادھر جہاں اپنے آپ میں مست، اپنے آپ میں مگن رہتے، اللہ کی یاد ہی میں لگے، صبح مساء وہی کام ہے، کوئی اور ان سے تعلق. یہ ایک قسم. اور ایک قسم وہ ہے دونوں برابر ہے، ان کا روحانیت بھی برابر ہے، جسمانیت بھی برابر ہے. اور جہاں کہیں روحانیت کو میں فرق آنے لگتا ہے تو جسم کو توڑنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے، نفس کو قبضے میں لینے کے لیے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. یہی وہ قسم ہے جن کا ہونا زمین پر ضروری ہے. عبادت میں آ گئے تو ادھر. اب میں اس کی مثال صوفیہ کا
رات کو جاگنا، یہ کرنا، وہ دینے کے بجائے بہت آسان مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ روزہ نفس کی شرارتوں کو توڑنے کے لیے ہے، اور احرام جو ہے اپنے آپ کو مغلوب کر کے خدا کی بارگاہ میں بندے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ عمرے سے فارغ ہو گئے تو سب چیزیں حلال ہو گئیں، جب روزے سے فارغ ہو گئے وہ باتیں کیا ہو گئی ہمارے لیے؟ حلال ہو گئیں۔ تو اسی طریقے سے صوفیاء ذکر و اذکار بتاتے ہیں، تعلیم بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ریاضت کرو، یہ محنت کرو، یہ مجاہدہ کرو، مجاہدے کے بعد ہی آدمی سنورتا ہے۔ سمجھے؟ اگر یہ چیز نہیں ہے تو بات یاد رکھیے، انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے اندر حیوانیت بھی ہے اور روحانیت حیوانیت جب غالب آ جاتی ہے تو روحانیت کیا ہو جاتی ہے؟ مغلوب۔ اس کی روح کیا ہوگی؟ مردہ۔ سمجھے؟ اب وہ عبادت بھی کرتا ہے تو وہ روحانیت اس کے اندر نہیں، اس کی نماز بھی حیوانیت، اس کا روزہ بھی حیوانیت، اس کا حج و عمرہ کرتے رہنا بھی حیوانیت۔ وہ کیا ہے مدینے میں، وہ کیا ہے مکے میں، وہ کیا قبرہ میں سوری میں، کیا ہے ان کے اندر؟ یہ سب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود کیا مر گئی ہے؟ ان کی روحانیت مر گئی ہے، حیوانیت ان کے اوپر کیا ہو گئی ہے؟ غالب۔ تو ایسے حیوان سے ہمیں کیا بات کرنا ہے؟ اٹیکنگ کی اٹیکنگ، ٹاکنگ کی ٹاکنگ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے لوگوں کو دیکھے تو مجھے یاد کر لینا کیا غالب ہے؟ حیوان سے کیا بات کرنی؟ سمجھے؟ جس پر روحانیت غالب آ جاتی ہے، حیوانیت جہاں مغلوب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف طلب نگاہ نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، بچوں کی طرف خیال نہیں ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، سمجھے؟ راتوں کو جاگتا ہے،